اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں جو حدیث مبارکہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں تیرے اور میرے لجپال آقا نے دنیا اور آخرت میں کامیابی کے چند اصول بیان کیے ہیں۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے تو اپنی زندگی کو ان اصولوں کے مطابق بسر کرے تو اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور اس کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ حضرت خالد بن ولید بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک دیہاتی شخص حاضر ہوا اور اس نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ، میں آپ سے کچھ ایسا پوچھنا چاہتا ہوں جو مجھے دنیا اور آخرت میں کامیاب بنا دے۔ تو میرے آقا نے فرمایا، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ اس دیہاتی نے چند سوالات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رکھے اور میرے آقا نے جو ان سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کے چند اصول ہیں۔ اس دیہاتی نے پہلا سوال کیا کہ آقا میں امیر بننا چاہتا ہوں، میں غنی بننا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا، قناعت اختیار کرو، تم غنی بن جاؤ گے۔ اس نے کہا، آقا میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں، سب سے بڑا علم والا بننا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا، تقوی اختیار کرو، تم سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے۔ اس نے کہا، میں عزت والا بننا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا، مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دو، تم عزت والے بن جاؤ گے۔ اس نے کہا، میں اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا، تم دوسروں کو نفع پہنچاؤ، تم اچھے آدمی بن جاؤ گے۔ اس نے کہا، آقا میں عادل بننا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا، جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، تم عادل بن جاؤ گے۔ اس نے کہا کہ میں رزق میں اضافہ چاہتا ہوں، کہ میرے رزق میں کبھی کمی نہ آئے، میرے رزق میں اضافہ ہو جائے۔ میرے آقا نے فرمایا، ہمیشہ باوضو رہو، تمہارے رزق میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ اس نے کہا، آقا میں ایمان کی تکمیل چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے کہا، تم اپنے اخلاق سنوار لو، تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ رحم کرے۔ میرے آقا نے فرمایا، تم اللہ کے بندوں پہ رحم کرو، اللہ تم پہ رحم کرے گا۔ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری پردہ پوشی کرے۔ میرے آقا نے فرمایا، تم اللہ کے بندوں کی پردہ پوشی کرو، اللہ تمہاری پردہ پوشی کرے گا۔ اس نے کہا، میں احسان کرنے والا بننا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا، تم عبادت اس طرح کرو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہ بن سکے تو کم از کم یہ کیفیت پیدا کر لو کہ وہ خدا، وہ عرش کا رحمان تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا، میرا کون سا عمل گناہوں سے معافی دلائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا، آنسو، عاجزی اور بیماری، یہ عمل تمہارے گناہوں سے معافی تمہیں دلائیں گے۔ اس نے کہا، میرا کون سا عمل دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرے گا؟ میرے آقا نے فرمایا، دنیا کی مصیبتوں پہ اگر تم صبر کر لوگے تو یہ عمل ایسا ہے کہ دوزخ کی آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اس نے کہا، میرا کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرے گا؟ میرے آقا نے فرمایا، صدقہ کرنا اور صلہ رحمی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اس نے کہا کہ سب سے بڑی بڑائی کیا، سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، بد اخلاقی اور بخل، یہ سب سے بڑی برائی ہے۔ اس نے کہا، سب سے بڑی اچھائی کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، اچھے اخلاق، تواضع اور صبر، یہ سب سے بڑی اچھائی ہے۔ اس نے کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بننا چاہتا ہوں۔ تو میرے آقا نے فرمایا، تم اس چیز کو اپنا محبوب بنا لو جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہے، اللہ اور اس کا رسول تمہیں محبوب بنا لے گا۔ یعنی ہر وہ کام کرو جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے، اور ہر اس کام سے بچو جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے۔ آج ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی دنیا بھی سنورے اور اس کی آخرت بھی سنورے تو وہ ان اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ
کہ باری تعالیٰ ہمیں اس حدیث مبارکہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا